بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی آج ہم نے حدیث شروع کرنی ہے جو ہمارے سلیبس کی پہلی حدیث ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ کون سی ہے؟ افضل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، سب سے پہلی حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اب یہ جو دعا ہے نا، جو حدیث پاک ہے، اب اس میں دیکھیں جو فرمایا گیا نا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں اعمال تو بہت سے ہیں جو انسان ایک مسلمان کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتا دیا گیا ہمیں کہ سب سے جو افضل عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کیسے؟ اب یہ اس کا یعنی کہ درجہ اتنا زیادہ ہے اور اس کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ایسا عمل بتا دے کہ جو سب سے مطلب ممتاز ہو یا الگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کائنات کی تمام تر چیزیں، اب دیکھیں کائنات میں کیا کیا شامل ہے، زمین و آسمان، چرند ترند تمام تر مخلوقات اور تمام تر کہکشائیں، جتنا میں نے بتایا تھا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے وہ سب پوری کائنات میں شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی کائنات میں ہی ہے نا، تو مطلب ہر چیز یعنی اسی میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کائنات کی ہر چیز ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک طرف صرف ایک بار کا یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا اور دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بتایا ہے کہ یعنی کائنات کی ہر چیز کا وزن اس ایک بار کے کلمے سے کم ہے۔ تو پھر جب آپ جتنا تعداد میں زیادہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے عمل میں اتنا ہی، نام عمل میں اتنا ہی اچھائیاں اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ افضل عمل اس لیے قرار دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو اعمال میں چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا اقرار کرنا اور اس عقیدے پر کاربند رہنا، صرف زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک معنی اور مفہوم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ہم نے الہ ماننا ہے اور اس کو لا شریک ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے اور ہم اس جیسی صفات بھی کسی میں نہیں ڈھونڈتے اور ہم اس جیسی صفات بھی کسی میں نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کو ذات میں، کہ ذات میں تو اکیلا ہے، ہم اس چیز کو تو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگ صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں تھوڑا شرک کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں بھی لا شریک اور الہ ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا جو اس حدیث کا حصہ ہے وہ ہے افضل الدعاء استغفار، کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی تھا۔ اب استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ یعنی ہمیں ایک چیز، ایک نعمت کے طور پہ عطا فرما دیا استغفار، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہم اپنے جب ہمارا اگر ہم صدقے دل سے ہمارے دل میں خیال پیدا ہو، اپنے گناہوں سے پشیمانی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے نا، ہمیں ایک راستہ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو ہر بندہ بھٹکتا پھرتا، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے قریب کیسے جاتے؟ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ افضل الدعاء استغفار، کہ سب سے فضیلت والی دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ اب کیسے دیکھیں، اب انسان کی سرشت میں نا ایک گناہ کا عنصر رکھ دیا گیا ہے، یعنی انسانی نیچر یا نفس ایسا ہے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب کیسے؟ یعنی کہ گناہ جو کرتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لیول کا یا اپنے درجے کا ایک گناہ کرتا ہے۔ اپنے درجے کے گناہ سے مراد ہے یعنی جو اولیاء کرام ہیں وہ ان سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں خطائیں ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ معصوم عن الخطا کس کو کہا گیا؟ معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ تو ہے ہی نوری مخلوق نا، تو بشر جو ہے ان میں یعنی کہ انسانوں میں کیا سب سے افضل جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔
تو معصوم عن الخطا کس کو کہا گیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی سے بھی بھول کر بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. لیکن انسانی نیچر میں یہ چیز ڈالی گئی ہے تو اولیاء کرام سے بھی بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے گناہ ان سے بھی غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یعنی کہ ہم اس طرح آگے سے لیول چلتا آتا ہے کہ کوئی ہر بندہ جو ہے جس کا جتنا علم ہوگا اس کو اتنی جتنے علم اور جتنی محبت و معرفت ہوگی وہ اتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو ہر بندہ یعنی کہ جو ہے گناہ کرنا چاہتے ہوئے بھی کر بیٹھتا ہے، نادانستہ طور پر بھی کر بیٹھتا ہے. تو انسان کو یہ ایک سیڑھی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے، یا ایک راستہ عطا کیا گیا کہ ہم اس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں یا اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کو جو ہے وہ ایک ریزر کا کام دیتا ہے. یعنی جس طرح آپ ریزر لیتے ہیں، آپ کسی چیز کو مٹا دیتے ہیں نا، تو یعنی آپ استغفار پڑھتے جاتے ہیں نا، جتنا پڑھتے ہیں آپ کے گناہ خود بخود اتنے ہی ریز ہو جاتے ہیں، ریز ہوتے جاتے ہیں، ریز ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جتنا استغفار پڑھیں گے اتنے آپ کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو کئی بار استغفار کی اہمیت پہلے بھی بتائی کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے کچھ مسائل لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استغفار پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا کرو. اب ایک شخص اپنے رزق کی تنگی کا معاملہ لے کر آیا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کیا فرمائی. ایک تیسرا شخص آیا، اس نے اپنے کچھ اور گھریلو مسائل بیان کیے اور گھریلو پریشانیاں بیان کی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پڑھنے کی تلقین فرمائی. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندہ اپنا مختلف مسئلہ لے کر آیا ہے، تو آپ نے سب کو استغفار پڑھنے کا جو ہے وہ فرمایا کہ اس طرح استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تنگی سے نجات کا سبب ہے. اب دیکھیں، یہ جب آپ استغفار آپ پڑھا کریں نا، اگر صبح شام اس کو پکا اپنی روٹین میں شامل کریں تو آپ کو زندگی میں نا بہت ساری مشکلات جو ہیں آپ کی آسان ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے نا یعنی کہ استغفار پڑھیں گے تو آپ کو پریشانیاں یا تنگیاں تکلیفیں آئیں گی نہیں، بلکہ زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے اور زندگی کے رنگ ہیں یہ کہ انسان جو ہے وہ اچھی جب ایک ہی صورتحال میں، یہ کیونکہ انسانی نیچر ایسی ہے کہ اگر اس کو مسلسل ایک خوشی کے لمحات دیے جائیں اور مسلسل اس کو خوشیاں ملیں تو یہ پھر بھی اکتا جائے گا. تو زندگی کے رنگ ہیں، یعنی کبھی اس کو پریشانی اور بیماری ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس سے نکلتا ہے تو پھر اس کو راحت محسوس ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں، جب کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جب آپ اس تکلیف سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کیسی عجیب سی راحت اور خوشی سی محسوس ہوتی ہے. جب کسی پریشانی سے آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو راحت سی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیزیں ہیں کہ یعنی آپ کو اس کا ایک تو راحت کا احساس تب ہوگا، آپ کو آسانی کا اور خوشی کا احساس تب ہوگا یا اس کا زیادہ ویلیو لگے گی. لیکن یہ ہے کہ انسان ایک ہی اس میں ایٹماسفیئر میں رہ نہیں سکتا. تو زندگی انہی چیزوں سے جو ہے وہ رنگین بنائی ہوئی ہے کہ کبھی انسان کو خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی تکلیف. تو ان چیزوں سے نکلنے کا پھر یہ ہے استغفار جب آپ پڑھتے ہیں نا، جب آپ استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو پھر استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس تنگی سے، پریشانی سے، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے استغفار کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے. یعنی آپ یہ پڑھتے رہیں تو آپ ہر مشکل سے بچتے رہیں گے، اب ہر جو ہے نا پریشانیاں آپ کی دور ہوتی رہیں گی اور آپ کو تکالیف سے نجات ملتی رہے گی اور آپ کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ معاف ہوتے رہیں گے. اور ویسے بھی استغفار کی یہ برکت ملتی ہے کہ آپ گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور نیک کاموں کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان استغفار کرتا ہے نا تو پھر اس کو یہ احساس بھی رہتا ہے کہ میں استغفار کر رہا ہوں. تو ابھی جب وہ کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو میں نے استغفار پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے کی معافی مانگی ہے، توبہ استغفار کی ہے، تب اپنا منہ کیسے کالا کروں، کیوں اپنے یہ گناہ کروں کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کس منہ سے جو ہے استغفار کروں گا کہ یا اللہ میرے سے پھر گناہ سرزد ہو گیا.
گو کہ گناہ جو ہے چاہے ہزاروں بار کر لیں، آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہے، جب آپ نیت یہ اگر رکھیں گے نا کہ چلو میں گناہ کر لوں، کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لوں گا، نہیں، وہ پھر نیت آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا۔ ہاں، نہ چاہتے ہو آپ سے گناہ سرزاد ہو گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، چاہے وہ کیسے ہی کبیرہ گناہ کیوں ہو، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ صغیرہ گناہ ہو، وہ کبیرہ گناہ بھی ہو، آپ نے مطلب آپ کی ایسی خواہش نہیں تھی لیکن آپ سے گناہ بتقاضۂ بشریت ہو گیا، تو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے حضور میں جب آپ کو صدق کے دل سے احساس ہو نا، اور آپ یہ محسوس کریں کہ واقعی یہ میرے سے گناہ سرزاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تو اب مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور آگے آنے والے وقت میں وہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا تہیہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، چاہے وہ آپ کی توبہ پھر کسی موقع پہ ٹوٹ جائے اور پھر آپ گناہ کر بیٹھے، لیکن اس وقت آپ کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ یہ خدا نخواستہ گناہ کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، کیونکہ استغفار تو قبول ہی تبھی ہوگی جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا کہ آپ واقعی صدق کے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ استغفار جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اب اس میں یہ جو جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ جو سلیبس میں شامل ہے نا، جو بھی احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، یا کوئی اسلامیت کا کوئی بھی سلیبس کی جو آپ کے شامل ہوتی ہیں کتابیں، تو اس میں نے آپ کو بتایا بیٹا کہ یہ چیزیں صرف پڑھ کر رٹا لگا کر پیپر پاس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے پیپر پاس کر لیا، آپ نے ایک سند لے لی، آپ نے ایک ڈگری لے لی، بلکہ یہ آپ کے اگر یہ علم آپ کو جب ملتا ہے نا، آپ اس کی چیزیں سے سنتے ہیں، آپ یاد کرتے ہیں، تو جب اس علم سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ علم بیکار ہے۔ اس کی بدولت آپ کے علم میں جب اضافہ ہوا تو پھر آپ کے عمل اور کردار سے بھی واضح ہونا چاہیے، آپ کے عمل اور کردار میں یہ چیز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیز آئے گی تو پھر یقیناً جو ہے آپ کا جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان بھی بڑھتا جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس حدیث پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، ٹھیک ہے، یعنی افضل الاعمال کا جو ہے وہ آپ نے اعمال سے بھی جو ہے وہ کرنا ہے، اپنے صرف زبان سے ہی اقرار نہیں کرنا بلکہ عمل سے بھی لا الہ الا اللہ کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استغفار جو ہے افضل الاعمال، استغفار جو ہے وہ بھی آپ نے سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اب دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو احسن طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ آپ لوگوں نے حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اب سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کل اس کو اچھی طرح سے بیٹا یاد کرنا ہے۔ ابھی کوئی کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں؟ چلیں اٹس اوکے، چلیں ٹھیک ہے، میں اللہ بلیس یو، اللہ تعالیٰ سب